اس بند کوٹری میں بابو لیاقت، بوٹا سنگھ اور میں نے سرخ لباس والے سے پوچھ گچھ شروع کی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے رہنے دیے گئے تھے، صرف منہ سے کپڑا باہر نکالا گیا تھا۔ وہ ہم سے خاصا مروب نظر آ رہا تھا۔ وجہ صاف ظاہر تھی، ہم نے اس کے سامنے قادر زمان کے 2 کارندوں کو جہنم واصل کیا تھا اور بقیہ 3 کو ہینڈز اپ کرا کے صاف نکل آئے تھے۔ تاہم مروب ہونے کے باوجود اس کے لہجے میں اکھڑ پن موجود تھا۔ وہ ہم سے استفسار کرنے لگا کہ ہم کون ہیں اور اسے کیوں اٹھا کے یہاں لائے ہیں۔ وہ جب بولتا تھا تو اس کے کانوں کے نیچے سے رگیں پھول سی جاتی تھیں۔ ایسے میں ایک وہ بے حد غزیلا شخص نظر آنے لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر خامخواہ تاؤ آتا تھا اور جی چاہتا تھا کہ اس کے مسلسل بک بک کرتے منہ میں مٹی بھر دی جائے۔ جب ہم اس کے سوالات کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے تو وہ بھڑک اٹھا۔ حالانکہ دوران سفر اس کی آنکھیں کھلی رہی تھیں اور وہ جانتا تھا کہ ہم اسے ایک ویران سنسان جگہ پر لے آئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ باں باں کر رہا تھا، جیسے امید رکھتا ہو کہ یہ شور سن کر کچھ لوگ اس کی مدد کو آ جائیں گے۔ بابو لیاقت کا خیال تھا کہ اس کے ساتھ نرمی سے پوچھ گچھ کی جائے اور مار پیٹ سے گریز کیا جائے۔ بابو لیاقت ایک سیاسی شخص تھا اور تصادم سے زیادہ مذاکرات پر یقین رکھتا تھا۔ یہ بری عادت نہیں تھی، لیکن اس وقت ہم مذاکرات میں وقت ضائع کرنے کے متحمل نہیں تھے۔ فی الحال تو ہمیں ہٹلر کے خیالات سے استفادہ کرنا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جو کام گفت و شنید اور افہام و تفہیم سے مہینوں میں انجام پاتا ہے، وہ طاقت کے مناسب اور ماہرانہ استعمال سے گھنٹوں میں کر سکتا ہے۔ ممکن ہے ہٹلر کے الفاظ مختلف رہے ہوں، لیکن مفہوم اسی سے ملتا جلتا تھا۔ میں نے بابو لیاقت کو تو کہہ سن کر باہر بھیج دیا اور خود آستینے چڑھا کر سرخ پوش کے سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر رخسار اور دائیں آنکھ کے قریب چوٹوں کے نشانات موجود تھے۔ یہ چوٹیں اس دھینگا مشتی کی نشانی تھیں جو درختوں کے جھنڈ میں قادر زمان کے کارندوں اور سرخ پوش کے درمیان ہوئی تھی، اور جس دھینگا مشتی کے نتیجے میں سرخ پوش کو باندھ کر جیپ میں ڈال دیا گیا تھا۔ میں نے اس کی ایک چوٹ پر بے دردی سے ٹھوکر ماری۔ وہ بلبلا اٹھا اور گالیاں بکنے لگا۔ میں نے کہا، گالیاں دینے کی تمہیں کھلی آزادی ہے، کیونکہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ تم یہ گالیاں ہمیں نہیں اپنے قریبی عزیزوں کو دے رہے ہو، لیکن جو کچھ ہم پوچھ رہے ہیں وہ تمہیں بتانا پڑے گا، ورنہ تمہارے ساتھ وہ کچھ ہو جائے گا کہ کسی کے سامنے ذکر کرتے ہوئے بھی شرماؤ گے، اور اگر مر گئے تو تمہاری آتما نرک میں ساتھی آتماؤں سے نظر چراتی پھرے گی۔ میں کہتا ہوں مجھے دھمکیاں مت دو، تم جیسے چون سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں۔ 8 سال پولیس کی نوکری کی ہے، بڑے بڑے پاٹے خانوں کو ناک سے پانی پلوایا ہے۔ اوہو، تو تم پولیس مین ہو؟ پھر تو تمہاری چمڑی پر ہمارا حق اور زیادہ بنتا ہے۔ پولیس والے بڑے پسند ہیں ہمیں۔ جب تک کھانے کے ساتھ 2-3 پولیس والے نہ کھا لیں، لگتا ہے کچھ کھایا ہی نہیں۔ ویسے بائی دا وے، پولیس میں کیا کرتے تھے تم؟ میرا مطلب میں بھونکنے اور حرام کھانے کے علاوہ۔ میرا وچار ہے کہ رام پانڈے کا نام تم نے نہیں سنا ہوا۔ بالکل نہیں، میں نے پورے یقین سے کہا۔ بس تو گرہ میں باندھ لو، یہ نام اب تمہیں زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ ظاہر ہے تم جس طرح تڑپ تڑپ کر مرو گے وہ نظارہ ناقابل فراموش ہوگا۔ میرے پرسکون اور با اعتماد لہجے نے اسے ٹھٹکا دیا۔ غالباً وہ اب تک خود کو یہی تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم عام قسم کے جرائم پیشہ لوگ ہیں جو اسے کوئی امیر و کبیر ہستی سمجھ کر اٹھا لائے ہیں اور اب اس کی رہائی کے بدلے مالی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اس کے خیال میں کوئی ماضی کی دشمنی اس اغوا کا سبب بنی تھی۔ عموماً تند مزاج پولیس والوں کے ساتھ اس قسم کے ہاتھ ہو جاتے ہیں، لیکن اب میرے انتہائی سنگین لہجے نے اسے اندر سے ہلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بڑے غور سے مجھے اور بوٹا سنگھ کو دیکھتا رہا، پھر نسبتاً دھیمے لہجے میں بولا، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے بارے میں تمہیں کوئی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تمہاری غلط فہمی دور کر سکتا ہوں، لیکن پہلے تمہیں یہ میرے جکڑ بند کھولنے ہوں گے۔ بوٹا سنگھ بولا، سجن جی، یہ جکڑ بند تو اب تمہاری چتا میں جل کر ہی کھلیں گے، اور اگر چاہتے ہو کہ چتا سے پہلے کھل جائیں تو جو ہم پوچھ رہے ہیں فر بتاتے جاؤ، بالکل جیسے دنی کا پہاڑا سناتے ہیں۔ سیاہ پوش کو اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا واسطہ اپنے ہی جیسے سرپھروں سے پڑ گیا ہے۔ اس تہخانے میں موجود اسلحے کی مقدار اور افراد کی تعداد بھی متاثر کن تھی۔ ہمارے دم بدم بگڑتے تیور دیکھ کر اس نے ایک دم اپنا لب و لہجہ بدل لیا اور دوستانہ انداز میں بولا، ایک سگریٹ ملے گا؟ بوٹا سنگھ نے اسے سہارا دے کر دیوار کے ساتھ بٹھایا اور ایک سگریٹ سلگا کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ بوٹا سنگھ کے غلیظ ہونٹوں سے نکلا ہوا سگریٹ
اپنے ہونٹوں میں دباتے ہوئے سرخ پوش کو کراہیت محسوس ہوئی، مگر بہت سی دوسری ناپسندیدہ اور اشتعال انگیز باتوں کی طرح اس نے یہ کراہیت بھی برداشت کر لی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ بولا، ہاں، کیا پوچھنا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ تمہارا نام؟ رام پانڈے، سرخ پوش نے جواب دیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ فضلکا کا، لیکن جب سے نوکری چھوڑی ہے فیروز پور میں ہوں۔ فیروز پور شہر میں؟ نہیں، نواحی گاؤں رت پور میں۔ رت پور میں تمہارا اور کون ہے؟ وہاں میرا گھر ہے، گھر والی ہے اور ماتا ہے، تھوڑی سی زمین ہے، اس سے گزر بسر ہو جاتی ہے۔ نوکری کیوں چھوڑ دی تم نے؟ بس محکمے میں ایک بڑے افسر سے خاص بازی ہو گئی تھی، اس نے لائن حاضر کرا دیا، ابھی انکوائری چل ہی رہی تھی کہ میں نے استعفیٰ دے دیا۔ میں نے پولیس والوں کے انداز میں اچانک پوچھا، نمبردار رشوت کو کب سے جانتے ہو؟ کون نمبردار؟ وہی جس کے فارم پر 22 مارچ کی رات ڈاکہ پڑا اور ایک قتل ہوا تھا۔ رام پانڈے گڑبڑا گیا۔ میں نے صاف محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر رنگ سا لہرا گیا۔ میں کسی نمبردار کو نہیں جانتا۔ میں نے کہا، یہی وہ موڑ ہے جس پر ہمارے تمہارے راستے جدا ہو جائیں گے۔ ہمیں قصائی بننا پڑے گا اور تمہیں بکری۔ ہم تمہاری کھال کھینچیں گے اور تکبیر بعد میں پڑھیں گے، اور تکبیر بھی ایک ہی بار نہیں پھیر دیں گے، اور اس کی 4-5 قسطیں ادا کریں گے، اور ہر قسط کے درمیان 1-1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوگا۔ اس کا چہرہ لال بھبو کا ہو گیا۔ منہ سے تھو کی آواز نکال کر اس نے سگریٹ ایک طرف پھینک دیا اور بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے باندھ کر کتے کی طرح بھونک رہے ہو؟ کھول کر دیکھو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون قصائی ہے اور کون بکری۔ میں تمہارا حوالاتی نہیں ہوں کہ ہر سوال کا جواب دیتا جاؤں۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیا کیا ہے میں نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تم نے وہی کیا ہے جو اکثر پولیس والے رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں۔ تم نے ڈاکہ ڈالا ہے عشرت فارم میں، وہاں ایک چوکیدار کو قتل کیا ہے، ایک بے زبان لڑکی کی عزت خراب کی ہے، اور ایک ٹرک سمیت 3 افراد کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہو۔ رام پانڈے کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، مجھے وشواس ہے کہ میں یہاں سے جیون بچا کر نہیں نکلوں گا، کیونکہ میں پاگلوں کے نرغے میں ہوں اور پاگل کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بوٹا بولا، کھوتے کے پتر، یہ بات تو ہم نے تمہیں پہلے ہی بتا دی ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، بار بار ایک ہی بات کرنے سے کیا فائدہ؟ میں نے بوٹا سنگھ کی کمر سے کرپان کھینچ لی اور شفاق لہجے میں کہا، بوٹا، میرا خیال ہے اس پر بھی انسپکٹر دربار سنگھ والی ترکیب استعمال کرنی پڑے گی۔ پولیس والا ہے نا، اسی کی طرح ٹیڑھا ہے، لٹکاؤ اس حرامی کو الٹا۔ بوٹا سنگھ نے فوراً عمل کیا۔ بندھے ہوئے رام پانڈے کو اوندھا کرنے میں اسے خاص دشواری پیش نہیں آئی۔ رام پانڈے کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے، خون رکنے کے سبب اس کی انگلیاں نیلی ہو رہی تھیں۔ میں نے ایک گھٹنا اس کی پشت پر رکھا اور دائیں ہاتھ کی ایک انگلی اپنی گرفت میں لے لی۔ بوٹا سنگھ نے کسی تجربے کار نرس کی طرح پانڈے کا بالائی دھڑ اپنی گرفت میں لے رکھا تاکہ وہ زیادہ مچلے تڑپے نہیں۔ رام پانڈے بہت سخت جان تھا، لیکن دربار سنگھ سے زیادہ سیانا نکلا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کتنی بھی قوت برداشت کا مظاہرہ کرے، آخر میں اسے ہی گھٹنے ٹیکنے ہیں، تو کیوں نہ شدید جسمانی نقصان اٹھانے سے پہلے ہی ہار مان لی جائے۔ ابھی میں نے اس کی صرف 2 انگلیوں پر ہی کرپان کی دھار آزمائی تھی کہ وہ چلا اٹھا، بس کرو، بھگوان کے لیے بس کر دو، میں بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں، اتر جاؤ میرے اوپر سے۔ اس نے مچھلی کی طرح تڑپ کر مجھے اپنے اوپر سے جھٹکنا چاہا۔ اس کوشش کے نتیجے میں اس کی گردن بوٹا سنگھ کی گرفت سے نکل گئی۔ اس نے مڑ کر اپنی کٹی ہوئی انگلیوں پر نظر ڈالنا چاہی، لیکن میں نے یہ کوشش ناکام بنا دی۔ اس لیے نہیں کہ وہ اپنا لہو لہان ہاتھ نہ دیکھ سکے، بلکہ اس لیے کہ اس کا خوف و ہراس برقرار رہے۔ دراصل میں نے اس کی انگلیاں کاٹی نہیں تھیں، صرف زخمی کی تھیں، لیکن اس پر یہی ظاہر کیا گیا تھا کہ انگلیاں علیحدہ کر دی گئی ہیں۔ شروع میں نے دربار سنگھ کی انگلیاں بھی نہیں کاٹی تھیں، صرف ظاہر کیا تھا کہ انگلیاں کاٹ دی گئی ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہاتھ سلامت رہے اور زبان بھی کھول دے، مگر وہ ڈھیٹ نکلا تھا اور انگلیاں کٹوا کر ہی راہ راست پر آیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے نفسیاتی اثر قبول کرنے کے بجائے خالص جسمانی اثر قبول کرنے کو ترجیح دی تھی۔ میں نے تڑپتے پھڑکتے رام پانڈے کو اپنی رانوں میں دبائے رکھا اور اسی حالت میں اس سے پوچھ گچھ شروع کی۔ رام پانڈے میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہمیں گالیاں دے، لہٰذا وہ خود کو گالیاں دے رہا تھا اور ہائے وائے کر رہا تھا۔ اسی حالت میں اس نے رک رک کر جو کچھ بتایا اور میں نے اپنے سوالات کے ذریعے جو کچھ معلوم کیا، اس کا لب لباب یہ ہے۔ رام پانڈے نے تسلیم کیا
کہ چند ہفتے پہلے وہ عشرت فارم میں ہونے والی واردات میں ملوث رہا ہے اور 22 مارچ کی رات جو 5 افراد عشرت فارم میں گھسے تھے وہ ان میں شامل تھا۔ اس نے بتایا کہ گنڈارا پور گاؤں سے 6-7 میل شمال کی طرف بڑی نہر کے کنارے خانہ بدوشوں کی بستی ہے۔ یہاں گگڑے رہتے ہیں۔ سانسی خانہ بدوشوں کی طرح وہ بھی بے حد جھگڑالو لوگ ہیں، چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں اور ہر طرح کا شکار بلی، گیدڑ، لومڑ وغیرہ مار کر کھا جاتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ سانپ بھی پالتے ہیں اور ان کا تماشا دکھا کر روزی کماتے ہیں۔ اس بستی کے چند گھرانے چوری ڈکیتی میں نامی گرامی ہیں۔ وہ اکثر ہتھیار بند ہو کر واردات کرتے ہیں اور خطرے کے وقت بھاگنے کے بجائے مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ ان لوگوں نے سانپ کے زہر کو ایک خطرناک زرعی دوا میں ملا کر ایک تیز قسم کا زہر تیار کر رکھا ہے۔ اس زہر کو چانکی کہتے ہیں۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ گگڑے اپنی کلہاڑیوں اور برچھیوں وغیرہ کے پھل اس زہر میں بجھا لیتے ہیں اور ان ہتھیاروں کا گھائل کیا ہوا چند منٹ میں سرگباشی ہو جاتا ہے۔ اس بستی کا شیرا منگی نامی ایک شخص بہت تیز ترار مشہور ہے۔ عشرت فارم کی واردات اسی شیرے نے اپنے 4 ساتھیوں سے مل کر کی تھی۔ لیکن تم تو مان چکے کہ اس واردات میں تم بھی شریک تھے۔ میں انکار کہاں کر رہا ہوں۔ میں نے جو جرم کیا وہ تمہیں ضرور بتاؤں گا، لیکن جو نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ 2 انگلیاں چھوڑ کر میرا سر بھی کاٹ دو گے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ شیرا منگی پرانے وقت سے میرا شناسا تھا۔ 1-2 دفعہ میرا اس سے ٹاکرا بھی ہوا۔ ہم نے ایک دوسرے پر گولی بھی چلائی، لیکن پھر وہ میرا یار ویلی بن گیا۔ اس نے مجھے وچن دیا تھا کہ جس تھانے میں میری ڈیوٹی ہوگی وہ وہاں واردات نہیں کرے گا۔ جب تک میں پولیس میں رہا اس نے اپنا وچن نبھایا۔ پچھلے مہینے 20 تاریخ کو وہ رات کے وقت مجھ سے ملنے میرے گاؤں آیا۔ اس نے کہا کہ گنڈارا پور گاؤں کے نمبردار عشرت پر اس کی بہت عرصے سے نظر ہے، لیکن عشرت فارم چونکہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا اس لیے وہ نمبردار کو بخشتا رہا ہے۔ اب میں اس تھانے میں نہیں رہا بلکہ پولیس میں ہی نہیں رہا، اس لیے وہ نمبردار سے 2 ہاتھ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ ہم دونوں بیٹھے دارو پیتے رہے اور نمبردار عشرت کی باتیں کرتے رہے۔ شیرے کا خیال تھا کہ نمبردار بہت موٹی مرغی ہے اور اس کے سیف میں سے 4-5 لاکھ کا دھن نکل آنا معمولی بات ہوگی۔ پھر اس کے پاس 5-6 مہنگے گھوڑے بھی ہیں۔ ان میں سے 2 گھوڑوں کی قیمت 1.5 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ شیرے نے مجھ سے کہا کہ میں بھی اس واردات میں شریک ہو جاؤں۔ میں ترنگ میں تھا اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ بعد میں نے سوچا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن حامی بھر لی تھی اس لیے پیچھے ہٹنا مشکل تھا۔ 22 مارچ کی رات شیرا اور اس کے 4 ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو کر میرے گاؤں آئے۔ وہاں سے انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور گنڈارا پور پہنچ گئے۔ میرے پاس ریوالور تھا جبکہ شیرا اور اس کے ساتھی اپنے دیسی ہتھیاروں سے مسلح تھے۔ 2 کے پاس کلہاڑیاں تھیں اور 2 کے پاس برچیاں۔ خود شیرے کے پاس کلہاڑی کے علاوہ ایک بڑی سخت قسم کی کمان تھی۔ اس کمان میں چلنے والے بہت سے تیر اس نے پلاسٹک کے ایک پائپ میں ڈال کر کندھے سے لٹکا رکھے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ان سب تیروں پر چانکی لگی ہوئی ہے۔ جو نشانہ بنے گا پھڑک کر مر جائے گا۔ نہ شعلہ، نہ دھماکہ، نہ بندوق جام ہونے کا ڈر، بس زا کھینچنا اور بندہ پار۔ ہم رات پورے 8 بجے چلے تھے۔ رات 10 بجے کے لگ بھگ ہم عشرت فارم پہنچ گئے۔ عشرت فارم سے کچھ فاصلے پر ہم نے گھوڑے چھوڑ دیے۔ شیرے کا ایک ساتھی بھی گھوڑوں کے پاس ہی رک گیا۔ ہم سب نے دارو پی ہوئی تھی۔ نشے کی وجہ سے ہر طرح کا خوف من سے نکلا ہوا تھا۔ پہلے ہم نے فارم کا ایک چکر لگایا، پھر باہر کی دیوار پھاند کر ڈیرے میں گھس گئے۔ یہاں بس 1-2 کمروں میں روشنی ہو رہی تھی۔ دیوڑی کے پاس نمبردار عشرت کے چوکیدار نے ہمارا راستہ روکا۔ وہ ابھی بندوق سیدھی کر ہی رہا تھا کہ شیرے کے ایک ساتھی نے کلہاڑی کا زوردار ہاتھ مارا۔ پھل چوکیدار کے منہ پر لگا اور وہ الٹ کر سیڑھیوں کے پاس جا گرا۔ اس نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس سے پہلے ہی دوسرا وار اس کے سر پر لگا اور سر 2 ڈگ ہو گیا۔ چوکیدار کو گرانے کے بعد ہم اندر گھس گئے۔ ایک کمرے میں ایک اونچا لمبا جوان سویا پڑا تھا۔ بعد میں اس کا نام وچن سنگھ یعنی صفدر معلوم ہوا۔ اس کا پستول دیوار پر لٹکا ہوا تھا۔ ہم نے وہ پستول قبضے میں لے لیا اور دروازے کو باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ اس کے بعد ہم نے اوپر کی منزل پر جا کر نمبردار عشرت کو قابو میں کیا۔ وہ رسوئی میں تھا اور اپنی نگرانی میں کھانا پکوا رہا تھا۔ اس نے قابو میں آنے سے پہلے کچھ ہاتھ پاؤں مارے لیکن آخر کار پکڑا گیا۔ بعد میں اسے بھی وچن سنگھ کے ساتھ کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس کمرے میں دروازے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا
اور ہمیں وشواس تھا کہ وہ دونوں وہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ اس دوران شیرے کے بندوں نے ایک چوتھے شخص کو بھی پکڑ لیا۔ وہ احاطے میں کھڑے ٹرک پر سویا ہوا تھا۔ اس نے اپنا نام دلجیت بتایا۔ وہ بھی کوئی خانہ بدوش لگتا تھا۔ اس کی ران پر گہرا گھاؤ تھا اور ہلنا جلنا بھی اس کے لیے کٹھن ہو رہا تھا۔ شیرے نے اس کی تلاشی لے کر نچلی منزل کے سٹور میں بند کر دیا۔ اس کے بعد ڈیرا ہمارے قبضے میں تھا اور صبح تک کوئی فکر فاقہ نہیں تھا۔ ہم نے سب سے پہلے نمبردار عشرت کا آہنی سیف کھولا اور اس میں سے نقدی اور زیور نکال لیے۔ یہ کل 70-80 ہزار کا مال تھا اور شیرے کے اندازوں سے بہت کم تھا۔ شیرے نے نمبردار کو مارا پیٹا اور پوچھا کہ باقی کا مال اس نے کہاں چھپا رکھا ہے۔ اس نے کہا کہیں کچھ نہیں چھپایا، چند روز پہلے اس نے نئی گاڑی لی ہے جو باہر دیوڑی میں کھڑی ہے۔ دوسری درگھٹنا یہ ہوئی کہ نمبردار کے گھوڑے بھی طویلے میں نہیں ملے، انہیں صرف ایک دن پہلے شہر بھیج دیا گیا تھا۔ شیرے اور اس کے ساتھیوں نے ڈیرے کی تلاشی لی، پھر اوپری منزل پر چلے گئے۔ یہاں انہوں نے ایک الماری توڑ کر ولایتی دارو کی بوتلیں نکالیں اور پیلے پلانے میں لگ گئے۔ یہاں تک بتا کر رام پانڈے کچھ اٹک گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ گونگی لڑکی چھیمو والے واقعے سے کنی کترا رہا ہے۔ میں نے خود ہی چھیمو کا ذکر چھیڑا اور رام پانڈے سے پوچھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا۔ پہلے تو پانڈے نے ادھر ادھر کی ہانکی، لیکن جب میں نے اصرار کیا تو اسے یہ گناہ بھی قبول کرنا پڑا۔ اس نے بتایا کہ لڑکی جوان تھی اور وہ نشے میں تھا، پھر وہاں روکنے ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ لڑکی رو رہی تھی، ان سب کی منت سماجت کر رہی تھی۔ وہ اسے نچلے کمرے میں لے آیا اور اشاروں سے سمجھایا کہ یہ خانہ بدوش بہت خطرناک قسم کے لوگ ہیں، اسے کچا کھا جانے سے بھی گریز نہیں کریں گے، بہتر ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہے اور ان کی بات مانے۔ لڑکی نے رونا چلانا شروع کر دیا اور باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ مجبوراً اسے رسی سے باندھنا پڑا۔ اس کے بعد وہی کچھ ہوا جو ہم یعنی میں، بوٹا سنگھ اور بابو لیاقت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ جس طرح بالائی منزل پر ایک خوبصورت دسترخوان اجاڑا گیا تھا، اسی طرح ایک لڑکی کو بھی اجاڑ دیا گیا تھا۔ رام پانڈے نے بتایا وہ مستی کی رات تھی۔ ولایتی دارو نے ہم سب کے میٹر گھما رکھے تھے۔ شیرے کا خیال تھا کہ ڈیرے پر ایک بندہ مار کر بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا، اس لیے یہ ڈاکہ ناکام ثابت ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ چودھری کرم چند کو لے آئیں پتے کھیلنے کے لیے۔ میں اس کی بات سمجھ گیا۔ چودھری کرم چند بہت مالدار اسامی ہیں، وہ اکثر جوا بھی کھیلتا ہے۔ جوئے کی یہ محفلیں عشرت فارم پر ہی سجتی تھیں۔ جب کبھی نمبردار عشرت کھیلنے کے موڈ میں ہوتا تھا، وہ اپنی گاڑی بھجوا کر چودھری کرم چند کو بلوا لیتا تھا۔ نمبردار عشرت اناڑی تھا، اس لیے کرم چند بھاگا بھاگا آتا تھا اور ایک ہی پھیرے میں اکثر 40-50 ہزار جیت کر چلا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ نشے باز کی سمجھ میں نشے باز کی بات فوراً آ جاتی ہے۔ میں نے اسی وقت عشرت کی نئی نکور گاڑی نکالی اور کرم چند کو لینے فرید کوٹ روانہ ہو گیا۔ اس وقت ڈیرے سے نکلتے ہوئے میری نظر ٹرک پر بھی پڑی تھی۔ اس پر گنے لدے تھے اور اگلے حصے کو ایک ترپال سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ٹرک پر کروڑوں روپے کے ہیرے، جواہرات اور زیور لدے ہیں۔ میں نے گاڑی کا کیسٹ پلیئر اونچی آواز میں لگا دیا اور اسے فرید کوٹ کی طرف بھگاتا چلا گیا۔ اس وقت میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ڈیرے پر ایک بندے کی لاش پڑی ہے اور 3 بندے ہم نے کمروں میں بند کر رکھے ہیں۔ نہ ہی یہ سوچا کہ کرم چند بیٹھے بٹھائے میرے ساتھ جوا کھیلنے کے لیے کیسے چل پڑے گا، اور اگر آ بھی گیا تو کیا ضروری ہے کہ 1.5 لاکھ روپیہ جیب میں ڈال کر ہی نکلے۔ بس یہی ذہن میں تھا کہ کرم چند کو نمبردار عشرت کے ڈیرے پر لے جانا ہے اور اس سے رقم جیتنی ہے یا پھر چھین لینی ہے۔ بعد میں کیا ہوتا ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ ابھی میں گنڈارا پور سے بمشکل 4-5 میل ہی دور گیا تھا کہ اندھیرے اور مدہوشی کے کارن کار پر قابو نہ رکھ سکا۔ بجائے اس کے کہ میں پل پر سے نہر پار کرتا، میں نے ایسی جگہ سے نہر پار کرنے کی کوشش کی جہاں پل تھا ہی نہیں۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے، میں کار سمیت 14 فٹ گہری نہر میں گرا۔ ابھی جیون باقی تھا کہ سخت چوٹیں لگنے کے باوجود میں بے ہوش نہیں ہوا اور ڈوبی ہوئی کار میں سے نکل کر باہر آ گیا۔ نہر کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ کنارہ پکڑنے میں مجھے ایشور یاد آ گیا۔ ایک ٹخنا بری طرح گھائل ہو گیا، سر اور ہاتھ پر بھی چوٹیں آئیں۔ کچھ دیر بعد جب یہ چوٹیں ٹھنڈی ہو گئیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو 2 قدم بھی نہیں چل سکتا۔ عشرت فارم واپس جانا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں وہیں ایک کھیت میں چھپ چھپا کر بیٹھ گیا۔ صبح ایک کسان کی مدد لے کر میں تحصیل اسپتال پہنچا اور وہاں سے مرہم پٹی کروا کر اپنے گاؤں رودپور واپس چلا گیا۔ 2 روز تک میں گھر سے باہر نکلا
نہ مجھے یہ پتہ چلا کہ گنڈارا پور میں ہوا کیا ہے۔ تیسرے روز دوپہر کو ایک شخص نے بتایا کہ نمبردار عشرت اپنے کچھ کارندوں سمیت ڈیرے سے غائب ہے۔ اس کے چوکیدار کو قتل کر دیا گیا ہے، کتا مار ڈالا گیا ہے اور اس کی نئی گاڑی بھی ڈیرے پر موجود نہیں ہے۔ اس شخص نے سب سے اہم جانکاری جو مجھے دی وہ یہ تھی کہ نمبردار کے ڈیرے سے گنوں سے لدا ہوا ایک ٹرک غائب ہے، اور یہی وہ ٹرک ہے جس کا چرچا کئی دنوں سے سنا جا رہا ہے۔ اپنی رودات کو اختتام تک پہنچا کر رام پانڈے خاموش ہو گیا۔ میرے اشارے پر بوٹا سنگھ نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ میں نے اس کی کمر اپنی ٹانگوں کی گرفت سے آزاد کر دی۔ وہ زور لگا کر پہلو کے بل ہو گیا۔ اس کی زرد پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ سب سے پہلے اس نے گردن موڑ کر اپنی انگلیاں دیکھیں۔ انہیں ہاتھوں سے منسلک پا کر اس کے چہرے پر حیرت آمیز اطمینان چھلکنے لگا۔ گن لو، انگلیاں ابھی پوری ہیں، اور اسی طرح تعاون کرتے رہو گے تو پوری ہی رہیں گی۔ اس کے جبڑے بھینچ گئے۔ غالباً اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس فراڈ پر وہ ہم کو کوسے یا ہمارا شکریہ ادا کرے۔ وہ بڑی دیر تک گہری نظروں سے ہمیں دیکھتا رہا، پھر بولا، بڑی غلط قسم کی چیزیں ہو تم دونوں، اسی لیے تو تمہاری انگلیاں سلامت ہیں۔ میں نے جواب دیا۔ اس نے کوہنیوں پر زور دیا اور دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ بوٹا سنگھ باہر گیا اور ایک میلی سی پٹی لے آیا، ساتھ میں چولہے کی راکھ بھی تھی۔ راکھ سے اس نے رام پانڈے کی انگلیوں سے رسنے والا خون بند کیا اور پٹی باندھ دی۔ یوں تو وہ رام پانڈے کی تیمارداری کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں پانڈے کے لیے بدستور نفرت کی چنگاریاں تھیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ پانڈے سے کچھ زیادہ ہی خار کھا رہا ہے۔ انگلیاں کٹ جانے کا نفسیاتی اثر تھا کہ رام پانڈے کے ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے۔ تم نے جو چاہا مجھ سے پوچھا، کیا میں بھی کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، فی الوقت پوچھنے کا حق صرف ہمیں ہے۔ بہرحال کیا پوچھنا چاہتے ہو تم؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں تم لوگ مکھیوں کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑے ہو؟ مجھے وشواس ہے کہ تمہارا ناتا پولیس سے نہیں، پھر مجھ سے کھینچا تانی اور پوچھ گچھ کیوں ہو رہی ہے؟ اس بارے میں تمہارا اپنا کیا وچار ہے؟ مجھے پتا ہوتا تو میں تم سے کیوں پوچھتا؟ میرا خیال ہے کہ تم بھولے بن رہے ہو۔ تم جانتے ہو کہ اس علاقے میں چپے چپے پر گمشدہ ٹرک کی تلاش ہو رہی ہے۔ ٹرک 22 مارچ کی رات واردات میں غائب ہوا اور تم اس واردات میں شریک تھے۔ اس حوالے سے ٹرک کے ساتھ تمہارا گہرا سمبند ہے۔ حیرت کی بات یہ نہیں کہ تم پکڑے گئے ہو، حیرت کی بات یہ ہے کہ تم اب تک آزاد پھر رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، واردات سے میرا سمبند ضرور ہے، لیکن ٹرک کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے کہا، جس طرح تم نے واردات کے بارے میں بتایا ہے اسی طرح ٹرک کے بارے میں بھی بتاؤ گے، اور نہ صرف بتاؤ گے بلکہ ٹرک برآمد بھی کرواؤ گے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولا، مجھے تو لگتا ہے اب تم اپنا وقت اور میری انگلیاں ضائع کر کے ہی رہو گے۔ اس کی ہنسی میں ایسی قطعیت تھی کہ میری آنکھوں میں امید کی کرنیں بجھنے لگی۔ میرے اندر سے کسی نے پکار کر کہا، اب یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، تم اس سے اور کچھ نہیں اگلوا سکو گے۔ اگلے آدھے پونے گھنٹے میں میرا یہ اندازہ 100% درست ثابت ہو گیا۔ رام پانڈے سے کچھ اور معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مزید کچھ جانتا ہی نہیں۔ بقول اس کے وہ خود حیرت میں غرق تھا کہ واردات کی رات اس کے جانے کے بعد عشرت فارم پر کیا صورتحال پیش آئی تھی۔ اس نے کہا، میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں اس جھوپڑا بستی لے جاؤں جہاں سے شیرا اور اس کے ساتھی گھوڑیوں پر سوار ہو کر آئے تھے، لیکن وہاں سے بھی تمہارے ہاتھ شاید اب کچھ نہیں آئے گا۔ شاید تمہیں یہ سن کر حیرانی ہو کہ واردات کے بعد ان خانہ بدوشوں میں سے کوئی بھی اپنے جھونپڑوں میں واپس نہیں لوٹا، سوائے اس شخص کے جو گھوڑیاں لے کر فارم کے باہر کھڑا تھا اور اگلی صبح دیر تک انتظار کرنے کے بعد بستی واپس پہنچا۔ اچانک ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ باہر سے کچھ ملی جلی آوازیں آئیں۔ میں نے تنگ و تاریک کوٹری سے باہر نکل کر دیکھا۔ میری نگاہ سب سے پہلے غزالہ پر پڑی۔ وہ راجستھانی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ چہرہ چادر کے پلو نے ڈھانپ رکھا تھا، صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، وہ خوبصورت شربتی آنکھیں جو دیکھنے والے کے تصور سے چپک کر رہ جاتی تھیں۔ غزالہ کے ساتھ نشا تھی۔ نشا کے عقب میں سائیں علی تھا اور ان تینوں کو یہاں لانے والا زری گل تھا۔ زری گل نے خود بھی ایک چادر کی بغل مار رکھی تھی۔ اس کے چادر کے نشیب و فراز سے اندازہ ہوتا تھا کہ بکل میں رائفل بھی موجود ہے۔ ان سب کے چہروں سے آیا تھا کہ وہ تھکے ماندے ہیں اور طویل سفر کر کے آئے ہیں۔